کس نے محض 3 سال میں پی آئی اے کی کایا پلٹ دی تھی؟ بڑی ایئر لائنز کے پائلٹس تربیت لینے کراچی آتے تھے۔ پی آئی اے کا بیڑا غرق کس نے کیا؟ روزنامہ جنگ کے کالم نگار پیر فاروق بہاول حق شاہ اپنے کالم بعنوان پی آئی اے بستر مرگ پر میں لکھتے ہیں کہ پاکستان کی پہلی پرچم برادر فضائی کمپنی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز ان دنوں بستر مرگ پر اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے۔ اس کا عروج ایسا تھا کہ ایئر مارشل نور خان کی قیادت میں پی آئی اے نے 1960 میں جیٹ طیارہ بوئنگ 707 خریدا اور یہ جیٹ طیارہ استعمال کرنے والی ایشیا کی پہلی ایئر لائن قرار پائی۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن پہلی ایشیائی فضائی کمپنی تھی جس نے لندن اور یورپ کے بعد امریکہ کے لیے بھی پروازیں براہ راست شروع کی۔ 1964 میں چین کے لیے پہلا فضائی رابطہ قائم کرنے والی پہلی غیر کمیونسٹ ایئر لائن پی آئی اے تھی۔ پی آئی اے کے عروج کے دنوں میں ایئر مارشل اصغر خان بھی اس کے سربراہ رہے، جنہوں نے محض 3 سال کے اندر اس کی کایا پلٹ کر رکھ دی۔ ایئر مارشل اصغر خان نے فضائی میزبانوں کا نیا یونیفارم ایک فرانسیسی ڈیزائنر سے تیار کروایا جس کے چرچے دنیا بھر میں تھے۔ تب پی آئی اے اپنے تمام شعبہ جات میں خود کفیل تھی۔ انجینئرنگ، ٹیکنیکل گراؤنڈ سپورٹ، پیسنجر ہینڈلنگ، مارکیٹ سیلز، فلائٹ آپریشن اور دیگر شعبہ جات کے علاوہ پروازوں میں کھانا فراہم کرنے کے لیے اپنا کچن رکھتی تھی۔ اس کے عروج کا یہ عالم تھا کہ دنیا کی بڑی ایئر لائنز کے پائلٹس کراچی میں پی آئی اے کی تربیت گاہ میں تربیت حاصل کرتے تھے۔ ایمریٹس ایئر لائن، سنگاپور ایئر لائن، جارڈینین ایئر لائن اور مالٹا ایئر کے پائلٹس کو پی آئی اے نے تربیت دی۔ 1965 کی جنگ میں پی آئی اے نے دفاع وطن میں بھی اہم کردار ادا کیا اور چین سے اہم دفاعی آلات پاکستان منتقل کیے۔ 1985 میں ایمریٹس ایئر لائن کھڑی کرنے میں پی آئی اے نے اہم کردار ادا کیا۔ 25 اکتوبر 1985 کو ایمریٹس ایئر لائن نے جو پہلی اڑان بھری وہ دبئی سے کراچی کی طرف تھی اور اس کے دونوں پائلٹس فضل غنی، فرسٹ آفیسر اعجاز الحق اور فضائی میزبان پاکستانی تھے۔ دوران پرواز مہمانوں کو پاکستانی کھانا فراہم کیا گیا، یہاں تک کہ اس کا کوڈ نیم ای کے رکھا گیا۔ ای سے مراد امارات جبکہ کے سے مراد کراچی تھا۔ عروج کے زمانے میں پی آئی اے اپنے طیارے غیر ملکی فضائی کمپنیوں کو لیز پر دیا کرتی تھی۔ عروج کا یہ دور 1990 تک جاری رہا، تاہم اس دہائی سے پی آئی اے کا زوال بھی شروع ہو گیا۔ سیاسی تقرریوں، من پسند چیئرمینوں کا تقرر، مہنگے ترین جہاز لیز پر لینے اور منافع بخش روٹس نجی فضائی کمپنیوں کو بیچے جانے جیسے اقدامات نے اس عالمی فضائی کمپنی کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت نجی ایئر لائنوں کے مالکان کو پی آئی اے کا چیئرمین بنایا گیا۔ سیاسی طور پر بھرتی ہونے والے نااہل اور نالائق افراد نے پی آئی اے میں دھڑے بازی اور یونین سازی کو فروغ دیا۔ ایئر لیگ، پیپلز یونٹی اور پالپا جیسی تنظیموں کے علاوہ مختلف سیاسی جماعتوں سے منسلک افراد کی 15 سے زائد تنظیمات نے پی آئی اے کے زوال میں اہم کردار ادا کیا۔ نان پروفیشنل اور کرپٹ افسران نے یورپ، امریکہ اور کویت جیسے منافع بخش اسٹیشنز بند کر دیے۔ 90 کی دہائی کے بعد حالت یہ ہو گئی کہ کراچی جہاں کی ایئر ٹریفک پر پی آئی اے کا راج تھا وہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ پی آئی اے پر پہلا بڑا وار 14 جولائی 1998 کو کیا گیا جب اس وقت کی حکومت نے امارات ایئر لائن کو کراچی اور پشاور کے لیے پروازوں کی اجازت دی، جبکہ کچھ ماہ بعد اسلام آباد اور لاہور کی فضا بھی ان کے حوالے کر دی گئی۔ 2013 میں جب وہی لوگ دوبارہ حکمران بنے تو انہوں نے سیالکوٹ کے لیے بھی ایمریٹس کو پرواز کرنے کی اجازت دی۔ 2015 میں ملتان بھی ان کے لیے کھول دیا گیا۔ یہ حکمران اپنی ایئر لائن کے بجائے غیر ملکی فضائی کمپنیوں کو ترجیح دیتے۔ پی آئی اے پر آخری بڑا وار گزشتہ حکومت کے وزیر ہوا بازی سرور خان نے یہ کہہ کر کیا کہ ہمارے پائلٹ جعلی ڈگریوں پر بھرتی ہوئے ہیں۔ اس بیان کے بعد پورے یورپ میں پی آئی اے کے داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اب اس کا خمیازہ پوری قوم بھگت رہی ہے۔ ان حکمرانوں نے پی آئی اے کے مفادات کا تحفظ کرنے کے بجائے غیر ملکی ایئر لائنوں کے مفادات کا تحفظ کیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پی آئی اے کے منافع بخش روٹس پی آئی اے کے پاس ہی رہتے، اوپن اسکائی پالیسی کے اصول و ضوابط طے کیے جاتے جس طرح کے دنیا بھر میں کیے جاتے ہیں، اپنے ادارے کی سرپرستی کی جاتی، لیکن ذاتی اور کاروباری مفادات کی خاطر پی آئی اے کا بیڑا غرق کر کے غیر ملکی اور نجی ایئر لائنوں کی سرپرستی کی گئی، جس کا نتیجہ آج پوری قوم بھگت رہی ہے۔ آج زوال کا یہ عالم ہے کہ ایک ایک دن میں 40 ملکی اور غیر ملکی پروازیں منسوخ ہو رہی ہیں۔ عالمی رینکنگ میں سامان گم کرنے والی 5ویں بڑی ایئر لائن پی آئی اے ہے۔ پروازوں کی بروقت روانگی کے حوالے سے بدترین ایئر لائن ہے۔ آج پاکستان کا ایک منافع بخش ادارہ زوال کا شکار ہو چکا ہے۔ نجکاری کے نام پر پی آئی اے کی لاش نوچنے کے لیے گدھ اس کے گرد منڈلا رہے ہیں کہ کس وقت اس کی موت کا سرکاری اعلان ہو اور وہ اس کا گوشت نوچنے کے لیے اس پر ٹوٹ پڑے۔ پی آئی اے کا خون ہر اس حکمران کے دامن پر ہے جس نے پی آئی اے پر غیر ملکی پروازوں کو ترجیح دی۔ ہر وہ سیاسی جماعت پی آئی اے کی مجرم ہے جس نے یونین سازی کے ذریعے اس کا نظم و نسق۔ ہر وہ حکمران اس بربادی کا ذمہ دار ہے جس نے ذاتی مفادات کی خاطر نااہل اور نالائق لوگ بطور
بطور سربراہ اس پر تسلط کیے۔ PIA پر ہی کیا موقوف، اب تو ہر طرف ہی یہ عالم ہے کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے ڈیلی جنگ YouTube چینل اور لائک کیجئے ڈیلی جنگ فیس بک پیج۔